الرحمن علم القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. اس کے بعد سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے اپنی مختصر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ بھی انشاءاللہ آنے والی ہے. تو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 ایام کی کیا فضیلت ہے، اور قرآن و حدیث میں ان 10 ایام کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے، اس سلسلے میں مختصر روشنی ڈالی جا رہی ہے. ابھی میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. معلوم دنوں میں اللہ کو یاد کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں، شروع کے 10 دن ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی جو فضیلت وارد ہوئی ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ 10 دن وہ ہیں جس میں بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، جبکہ سال بھر کے دوسرے ایام میں اتنی ساری عبادتیں ایک وقت میں جمع نہیں ہو پاتی. جیسے ان 10 دنوں میں فرض نماز بھی ادا کی جاتی ہے، نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں، روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، اور حج کے اعمال بھی انجام دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قربانی کی عبادت بھی ادا کی جاتی ہے. ان ایام کے علاوہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان ایام کے علاوہ کسی اور دن میں اتنی عبادتیں جمع نہیں ہو پاتی. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہو. یعنی ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرنا، نیک عمل کرنا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، دوسرے دنوں میں اللہ کی عبادت اور نیک اعمال کرنے کے مقابلے میں. حضرت صحابہ نے دریافت کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ جبکہ حضرت صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کی کیا فضیلت ہے. تو حضرت صحابہ کو تعجب ہوا، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی
اتنی فضیلت نہیں رکھتا جتنا کہ ان 10 دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت اور نیک اعمال انجام دینے کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اپنے گھوڑے کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اور اپنے جو بھی اس نے مال اپنے ساتھ لے گیا تھا اس کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ اگر کوئی ایسا مجاہد، ایسا شہید ہے تو وہ اپنے اندر بڑی فضیلت رکھتا ہے، اللہ کا وہ مقرب بندہ ہے۔ اس کے علاوہ جہاد بھی ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں فضیلت نہیں رکھتی۔ سامعین نظام، کتنے اہم دن ہمارے سامنے ہیں، ان دنوں کی ہم قدر کریں، خوب اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں اور خوب صدقہ و خیرات کریں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں محبوب ہے۔ ان 10 دنوں کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔ کتنی اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی اس روایت میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ ایک دن کا روزہ ان 10 دنوں میں سے سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اور ان 10 دنوں میں رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ سامعین نظام، یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے فضائل ہیں، اور اس پہلے عشرے میں بھی جو 9 ذی الحجہ جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس کی تم لوگ تلاوت کرتے ہو، اگر ہم یہودیوں پر یہ آیت اتری ہوتی تو ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے میں راضی ہوا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر یہودی نے تلاوت کی، آیت نمبر 3 تلاوت کی، اور کہا کہ یہ آیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم وہ دن اور جگہ اچھی طرح جانتے ہیں جہاں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وہ جمعہ کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں وقوف فرما تھے، یعنی وہ بھی ہمارے نزدیک جو ہے یہ آیت جس کی اہمیت تم بیان کر رہے ہو، اس کے نزول جس دن وہ آیت نازل ہوئی، عرفہ کا دن، وہ دن بھی ہمارے نزدیک قابل قدر دن ہے، بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ سامعین نظام، یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کو اس حدیث کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جو عرفے کے روزے کا اہتمام کرتے ہیں کہ ایک روزے کے ذریعے سے 2 سال کے اگلے پچھلے 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ اس حدیث کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی منشا سے اگر کبائر کو بھی اگر معاف کرنا چاہے، اگر روزہ رکھنے والا مخلص ہو اور اللہ کی طرف رجوع کیا ہو اور اللہ سے توبہ استغفار کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے کبائر کو بھی صغائر کے ساتھ معاف کر سکتے ہیں۔ سامعین نظام، اس آنے والے عرفے کے روزے کا خوب اہتمام کریں،
اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم گنہگار بندوں کی زندگی میں ایسے کچھ ایام لے آتے ہیں جو ہمارے لیے جو لاپرواہی اور جو انجانے میں جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، اور جو برائیاں جس کا ہم نے ارتکاب کیا ہے، ان کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ایام ہماری زندگی میں لے آتے ہیں۔ جیسے اس سے عاشورہ کے روزے کی فضیلت، 10 محرم کے روزے کی فضیلت کو آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح ابھی جو عرفے کا دن آنے والا ہے وہ بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور اس ایک روزے کے ذریعے سے ہمارے 2 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے سوا کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ جہنم سے بندوں کو زیادہ سے زیادہ آزاد کرتا ہو، اور اس دن اللہ بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر ان سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ عرفے کا دن، یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ، روزہ بھی ہمیں رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، روزہ بھی رکھنا چاہیے، اور ساتھ میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ و استغفار بھی کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے سچی پکی معافی بھی ہمیں مانگنی چاہیے۔ سامعین نظام، جب عرفے کا دن ہو جاتا ہے اور جب عید الاضحیٰ کا جب دن آتا ہے تو ایک حدیث سنا کہ میں اپنی بات ختم کروں گا، قربانی کے فضائل پر مشتمل ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حضرات صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، تو کیا اون کا بھی یا رسول اللہ یہی حساب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اون یعنی اون والے جانور کی قربانی کا اجر بھی اسی حساب سے ملے گا کہ اس کے بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ سامعین نظام، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اس کو ضرور قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ایک بات کا اہتمام کریں کہ وہ اپنے بال یا ناخن ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ کاٹیں۔ نہ کاٹنا مستحب ہے، قربانی کے بعد کاٹا جائے۔ ابھی چاند دیکھا جانے والا ہے تو آپ میں سے جس کا بھی قربانی کا ارادہ ہو اس کو چاہیے کہ ابھی سے اپنے ناخن کٹوا لیں اور اپنے بال تراش لیں، تاکہ وہ جو مستحب عمل ہے اس سے محرومی ہمارے لیے نہ ہو سکے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو جسے ذبح کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہو، تو جب ذو الحجہ کا چاند ہو جائے یعنی چاند نظر آ جائے تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ اور یہ عمل علماء نے کہا کہ مستحب ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان 10 ایام کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، عرفے کے روزے کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور عرفے کے روزے کے ذریعے ہماری اللہ تعالی مغفرت کرے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ جانور کو قربان کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔